اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رمضان کے چند دن باقی رہ گئے ہیں، تقریباً دن رمضان کے ختم ہو چکے ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ جتنے بھی دن باقی رہ گئے ہیں اس میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کا کام کریں اور اپنا پلڑے کو بھاری رکھیں۔ قیامت کے دن نیکیوں والا پلڑا بھاری رکھنے سے قیامت والے دن ہم کامیاب ہو جائیں گے، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ جو وقت تم نے پہلے گزارا ہے اس کے بدلے میں تم یہاں آرام سے کھاؤ پیو اور آرام سے رہو۔ اور جو لوگ جس کا پلڑا بھاری نہیں ہوتا قیامت کے دن، وہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں، وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے قرآن میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا۔ جس کا نام اعمال لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کہ یہ نام اعمال مجھے نہ دیا جاتا تو کتنا بہتر رہتا۔ وہ کہے گا کہ یہ میں جانتا نہیں یہ اعمال تو کتنا صحیح رہے گا، اس سے پہلے کہ یہ اعمال مجھے دیا گیا میری موت کیوں نہیں آ گئی، میرے دولت نے میرے مال نے مجھے کچھ فائدہ نہیں پہنچایا اور میری طاقت بھی جو میری طاقت ہے وہ بھی مجھ سے چھن گئی۔ تو دیکھیے یہاں پہ بڑا صاف طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، جس کا نام اعمال کا پلڑا قیامت کے دن بھاری رہے گا وہ کامیاب انسان ہے، اور جس کا نام اعمال کا پلڑا کم رہے گا وہ خسارہ پانے والا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پلڑے کو زیادہ رکھیں نام اعمال کا، تاکہ ہم کامیاب ہو سکے۔ اور جو ہے اس بابرکت مہینہ ایسا موقع ہے جس کے اندر اس میں ہم اپنے پلڑے کو بھاری کر سکتے ہیں، اپنے نام اعمال کو ہم زیادہ سے زیادہ بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ رمضان مبارک والا مہینہ ہے۔ مبارک کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہے برکت، جس میں زیادتی ہو، آپ تھوڑا عمل کریں اور اس کا عمل زیادہ زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو ایسا مہینہ ہے جس کے اندر کہا جا سکتا ہے کہ نام اعمال کا موسم ہے یہ، جہاں پہ انسان تھوڑا نیکی کرے اور جو ہے اس کے پلڑے میں زیادہ سے زیادہ اجر اور ثواب پہنچ سکے۔ میرے بھائیوں، اب ان بچے دنوں میں ایک ایسی رات ہے جس کی فضیلت میں آیا ہے کہ 80 اور 3 83 ایئرز اور 4 مہینے، 83 سال اور 4 مہینے کے برابر بس ایک رات کی عبادت ہے۔ او سبحان اللہ سبحان اللہ، برکت برکت برکت، انتہائی زیادہ آپ سوچ سکتے ہیں ایک رات کی عبادت 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے زیادہ ہے۔ وہ رات جو ہے الحمدللہ ابھی ہم جو دن گزر رہے، جو رات جو گزر رہے، ان میں سے ایک رات ہو سکتی ہے۔ تو چاہیے کہ ہمیں کاہلیت نہیں کرنا چاہیے، سستی نہیں کرنا چاہیے، اور زیادہ زیادہ جو ہے اس راتوں میں عبادت کرنا چاہیے، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا قرآن میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ جو ہم نے قرآن نازل کیا یہ بابرکت رات ہے۔ بابرکت، یہاں دیکھیے اللہ نے بتایا کہ بابرکت یعنی آپ عبادت کیجئے، آپ کو بڑا زیادہ اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر وہ ہے لیلۃ القدر جس میں قرآن نازل کیے ہیں۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
جس میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، اور وہ صبح تک فجر تک سلامتی اور سلامتی والی رات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسی بابرکت رات ان دنوں میں ہے، اور ہم اب اپنے آپ کو ہم کیسے جو ہے چپ رہ سکتے ہیں؟ ہم اپنی عبادتوں کو کیوں ہم جو ہے مضبوطی نہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ بڑھا کے اپنی عبادتوں میں مضبوطی کیوں نہ کریں، اور عام دنوں کو جیسے ہم نے بتایا ہے پہلے دنوں میں اس طریقے سے ہم کیوں اس دنوں کو بتاتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہمارے اندر ایمان جاگ اٹھے، اور ان راتوں کو ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر کے اس کی تقرب کو حاصل کریں۔ لیلۃ القدر کی فضیلت میں ایک حدیث میں صحیح بخاری میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بھی آدمی لیلۃ القدر کو قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ، اس کا ایمان صحیح ہو، اس کا ایمان شرک والا ایمان نہیں ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو، اور اللہ سے ثواب امید کرتے ہوئے کہ جو ہے اللہ اسے بہت بڑا نیکی دیں گے، اور رات میں قیام کرتا ہے، رات میں نماز پڑھتا ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ اس کی پہلے کی ساری گناہیں معاف ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اتنی فضیلت والا دن، اتنی فضیلت والی رات ہمارے سامنے چل رہی ہے، اور چاہیے کہ ہم جو ہے اٹھ کھڑے ہو جائیں اللہ کی عبادت میں، نمازوں میں، قیام میں اور تہجد میں، جو ہے اللہ کے ساتھ جو ہے اللہ کی عبادت میں، نمازوں میں ہم روئیں، گڑگڑائیں اور دعائیں کریں، جو ہے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، اگر یہ رات مجھے مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پڑھیے عائشہ رضی اللہ عنہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، تو مجھے معاف کر دے یا اللہ۔ تین چیزیں ہیں، انک عفو، اللہم انک عفو، اے اللہ تو عفو ہے، تو عفو معافی کرنے والا ہے، اور کوئی معاف نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ۔ عفو تحب، اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، سبحان اللہ، اور اللہ معافی کو پسند کرنے والا ہے۔ ایک آدمی اپنے گناہ کرے، غلطی کرے، اور معافی مانگے سچے دل سے کہ دوبارہ اس کو نہیں کرے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ معافی کو پسند کرنے والے ہیں۔ فاعف عنی، مجھے معاف کر دے یا اللہ میرے گناہوں کو تو معاف کر دے۔ تو ان راتوں میں ہم جو ہے گفتگو میں ملوث نہ رہیں، اور جو ہے ادھر کی باتوں میں ملوث نہ رہیں، اپنی زبان کو اس دعا سے تر رکھیں۔ ہمیشہ جب بھی آپ گاڑی میں بیٹھیں، پیدل چل رہے ہوں، کھانا کھا رہے ہو، اور ہر کام میں جو ہے آپ یہ دعا کو جو ہے برقرار رکھیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو ہے یہ موسم ہے اس دعا کا، جیسے کہ جو ہے آپ نے دیکھا کہ آپ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، وہاں پہ اس ٹائم میں پڑھنے والے ذکر ہے، تو ان دنوں میں پڑھنے والا یہ دعا ہے آپ کے لیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو دوسرے جو ہے آپ باتوں سے بھی اس دعا سے اپنے آپ کو مشغول رکھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کے گناہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے معاف کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے اور لیلۃ القدر کی توفیق عطا فرمائے۔